بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں ہم کلاس دوم کا ایک مخصوص حصہ پڑھیں گے، تو آئیے کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حصہ بے، حفظ و ترجمہ۔ اس حصے کے حاصلات تعلم یہ ہیں کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ تعوذ اور تسمیہ اور مختصر درود شریف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا مفہوم بھی یاد کر سکیں گے اور ان چیزوں کو موضوع مواقع پر استعمال کر سکیں گے۔ دوسری چیز یہ بھی جان سکیں گے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا اسم گرامی سنیں، پڑھیں یا لکھیں تو درود شریف کا اہتمام کریں گے۔ تیسری چیز، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے عربی کلمات اور ان کا مفہوم یاد کریں گے اور استعمال بھی کر سکیں گے، جیسا کہ بسم اللہ، الحمدللہ، یرحمک اللہ، جزاک اللہ خیرا۔ حاصلات تعلم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصے کا عنوان بنتا ہے علم اور دوسرے حصے کا عنوان بنتا ہے صلاحیت، یعنی اس حصے کو پڑھنے کے بعد طلبہ میں کن چیزوں کا علم حاصل ہوگا۔ ایک چیز تعوذ، تسمیہ اور مختصر درود شریف کے معنی اور مفاہیم طلبہ سمجھ سکیں گے، اور دوسری چیز کا علم انہیں یہ حاصل ہوگا کہ دیے گئے کلمات کے معنی سے واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ اور اس حصے کو پڑھنے کے بعد طلبہ میں کون کون سی صلاحیتیں پیدا ہوں گی؟ ان میں سر فہرست ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی یا پڑھتے وقت درود شریف پڑھنے کے عادی بن سکیں گے۔ دوسری صلاحیت ان میں یہ پیدا ہوگی کہ روزمرہ زندگی میں ان کلمات کے جتنے بھی مواقع ہیں ان کی مناسبت سے پڑھنے کے یہ لوگ عادی بن سکیں گے۔ اب چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ پہلی چیز ہے تعوذ۔ تعوذ کا معنی ہے پناہ مانگنا۔ دوبارہ سنتے چلیں، تعوذ کا معنی کیا ہے؟ پناہ مانگنا۔ اب پناہ کس چیز سے مانگی جائے؟ شیطان مردود اور کسی بھی شر والی مخلوق کے شر اور نقصان سے۔ اور کس کی پناہ مانگی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو تین چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ ایک، تعوذ کا معنی پناہ مانگنا۔ کس کی پناہ مانگی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ کس سے پناہ مانگی جائے؟ شیطان مردود اور کسی بھی شر والی مخلوق کے شر اور نقصان سے۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے پہلے بھی تعوذ پڑھنا چاہیے۔ اور تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شر سے۔ دوسری چیز ہے تسمیہ۔ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے جز کو تسمیہ کہا جاتا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب ہم درود شریف کی طرف آتے ہیں۔ یہ درود شریف کا ایک مختصر تعارف ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے صحابہ کرام پر رحمت بھیجے۔ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف کے حوالے سے کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبارک ارشاد ہے؟ تو پیارے بچوں، ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمت بھیجتا ہے،
اور یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 849۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا پہلا سبق۔ اس سبق کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلے سبق کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔